کو نہ پروٹیکشن ملنی ہے، نہ کوئی خاص چینج آنا ہے. یہ صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپوزیشن کو توڑنے کے لیے بل لے کے آیا ہے. اور یہ بھی اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے آیا، وہ بھی اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے پہلے حدود آرڈیننس لے کے آیا تھا. میرا موقف یہ ہے کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ حدود آرڈیننس نہیں ہے، حقیقی جمہوریت ہے. اگر جمہوریت ہے تو یہ ملک کا کوئی مستقبل ہے اور خوشحالی ہے یہاں. اگر جمہوریت نہیں ہے تو یہ حدود آرڈیننس ایک چیز تو نہیں ہے. یا تو ہر کمزور طبقہ پسا ہوا ہے، چاہے غریب عورت ہے، چاہے غریب آدمی ہے، چاہے غریب بچے ہیں، جیلوں میں چلے جائیں. آدھے ان کے 25% لوگ بے قصور جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں. اب کوئی چیز 2 لاکھ بچہ مارا ہے گندا پانی پی کے پاکستان میں. تو ایشوز بہت ہے پاکستان میں. سب سے بڑا ایشو پرائرٹائز کریں. نمبر 1 ایشو یہ ہے کہ جب اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئے گی تو ہم ایک الیکٹڈ لوگ جو عوام سے نکلے ہوئے ہوں، جن کو ذمہ داری عوام کی ہو، یعنی کہ جن کو فکر ہو کہ اگر ہم عوام کی خدمت نہیں کریں گے ہمیں وہ نکال دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ بینظیر بھٹو استعمال ہو گئی، پیپلز پارٹی یوز ہو گئی وہ کہنے میں کہ جی ہم تو نظریے کی وجہ سے مشرف کے ساتھ تھے. اصل میں جی میرا بڑا کلیئر موقف ہے اس وقت اپوزیشن کا کہ اپوزیشن کو راستے ڈھونڈنے چاہیے اکٹھا ہونے کے لیے، بجائے بہانے ڈھونڈنے چاہیے اپنے آپ کو تقسیم کرنے کے لیے. یہ سب سے بڑا ایشو ہوا ہے اس وقت کہ ہم راستے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں، بجائے یہ کہ ہم کوئی بہانہ ڈھونڈے اکٹھے ہونے کے لیے. کیونکہ اس وقت تو ایک ایشو ہونا چاہیے، جمہوریت. ہسٹری سب کی خراب ہے، قاضی حسین صاحب کی پارٹی کی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی ہو، بینظیر بھٹو کی ہو، نواز شریف. ہسٹری اگر خراب نہیں ہے کسی کی تو وہ ہے عمران خان صاحب. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ شاید اقتدار ملا ہی نہیں، ابھی آئے بھی نہیں، اور وہ بھی چلیں گے صراط المستقیم پہ. عمران خان صاحب آپ پاکستان میں رہتے ہیں جہاں 50 سال سے امریکہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، جہاں 30-40 سالوں سے ملٹری رول چل رہے ہیں، اتنے بڑے ٹیومرز پاکستان میں پیرلل ساتھ چل رہے ہیں، اس کو اس طرح سے نہیں ختم کیا جا سکتا. سلو اسٹڈی، 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک، کمپلیکس سچویشن. پاکستان میں نمبر 1 چیز، آپ اپنے عدالتیں آزاد کر دیں، مضبوط اور آزاد، اور اس کا سسٹم پورا دیا ہوا. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا وائٹ پیپر ہے اس کے اوپر. عدالتیں آزاد کریں، انقلاب آ جائے گا پاکستان میں. جس وقت عدالتیں حکومت سے آزاد ہو گئیں، عدالتیں مضبوط ہو گئیں، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کرے گی، ان کی پروموشن اور اکاؤنٹیبلٹی، پاکستان کے اندر انقلاب آ جائے گا. ہم جو بھی چیزیں کر دیں، جب تک اپنا عدالتی نظام نہیں ٹھیک کرتے اس ملک کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ جو بھی کہتے ہیں نا جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے چھوٹی ادھر بینکنگ ریفارم کر دی، ہم نے یہ کر دیا، یہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہو رہا ہے. اصل اس ملک میں تبدیلی آئے گی عدالتی نظام ٹھیک کریں. دوسری تبدیلی آئے گی تعلیم کا نظام ٹھیک کریں کہ غریب کے لیے اردو میڈیم، امیر کے لیے انگلش میڈیم، نوکریاں امیر کے بچوں کے لیے، غریب کا بچہ بے روزگار پھر رہا ہے. اتنا بڑا ظلم ہے، غریب کو غریب کر رہا ہے، امیر کو امیر کر رہا ہے پاکستان کا تعلیمی نظام. یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ ایمرجنسی لیول پہ ٹیکل کریں. تعلیم زیادہ مشکل ہے، اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جو حکومت اپنے آپ کو آزاد عدالتوں سے نہیں ڈرتی وہ اوور نائٹ اس ملک میں انقلاب لے آئے گی. یہ کوئی بڑے مسئلے نہیں ہیں پاکستان کے. انصاف، آپ کی پارٹی کا نام بھی انصاف ہے، اور انصاف ایک بہت بڑی چیز ہے. نیچرل جسٹس، رول آف لا، اور یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اکنامک ویلفیئر آف دا پیپل، نہیں جسٹس، ناٹ جسٹ جوڈیشل جسٹس، اکنامک معاشی انصاف. بالکل بالکل. کیونکہ یہ نہیں کہ امیر امیر ہو جائے اور غریب بیچارہ وہ نہیں ہوگی تو وہ جسٹس بھی نہیں ہوگی جو ویلفیئر نہ دے سکے لوگوں کو، سیکیورٹی، جاب سیکیورٹی نہ دے سکے، اکنامک سیکیورٹی، بیسک سیکیورٹی نہ دے سکے. لیکن عمران خان صاحب یہ بھی آپ لنڈن کی انگلینڈ کی ہسٹری لے لیں، یہ عدالتیں، یہ ہاؤس آف لارڈ کوئی اوور نائٹ نہیں ٹھیک ہو گئے تھے، صدیوں کا سفر تھا اس کے پیچھے. اور آپ اچانک چاہتے ہیں یہ چیزیں مل جائیں گی آپ. لیکن آپ کے ساتھ ملک ہے، ہندوستان آپ کے ساتھ ہے. 50 years history continued democracy they had. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کے سامنے ملک ہے، وہ آپ کے اسی ٹائم پہ آزاد ہوا ہے. اس کو پچھلے 16 سال میں جب ان کا ڈیموکریٹک سسٹم چلا، ان کا بھی 40 سال ڈیموکریٹک سسٹم نہیں چلا، 1 پارٹی سسٹم تھا. پچھلے 16 سال ان کی 2 پارٹی سسٹم آیا اور وہ سسٹم چلا ہے. آج ہندوستان کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں. میں 80s میں ہندوستان سے پاکستان آتا تھا، لگتے تھے کہ ہم کسی بڑے امیر ملک میں آ گئے ہیں کسی غریب ملک کو چھوڑ کے. آج میں وہاں جب ہندوستان گیا ہوں میں حیران رہ گیا ہوں، اتنی تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اور ہمارا ملک کو دیکھیں تو اصل میں ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی سسٹم نہیں ہے. ملیشیا بھی تھا، آج سے 20 سال پہلے ملیشیا کدھر تھا اور پاکستان کدھر تھا. ان کو لیڈر ملا،
ملیشیا میں بھی ڈیموکریسی ہے, سنگاپور میں بھی ڈیموکریسی ہے, ہمارے سے بہتر ڈیموکریسی انٹر ریلیشن سے. یو سی کرکٹ آپ ایک اتنے فریم پہ کام کرتے تھے, اس کے اندر بھی ویریبلس ہوتے تھے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں پالیٹکس میں اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس کے ایلیمنٹس ہیں, اس کے ویریبلس ہیں, ان کو چیزوں کو, اس ڈائنامکس کو سمجھنا دیکھنا مشکل کام ہے, اتنا آسان؟ دیکھیے بالکل کرکٹ ٹیم کے ویریبلز ہے, کیپٹن ہونا اور بات ہے, تحریک انصاف پارٹی کا پریزیڈنٹ ہونا اور بات ہے. لیکن پرنسپل ایک ہی ہے. کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون کامیاب ہوتا ہے؟ کیپٹن تو ساروں کو وہ اتنی پاورز دی ہوئی ہیں, لیکن کون سا کیپٹن کامیاب ہوتا ہے؟ کیپٹن وہ کامیاب ہوتا ہے جو اپنی مثال سے ٹیم کو آگے چلاتا ہے, جو ٹیم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ خود قانون توڑے اور سمجھے کہ ٹیم قانون پہ چلے گی. اگر وہ ٹیم کو لڑانا چاہتا ہے, قربانی دینا ہے, تو سب سے پہلے قربانی خود دیتا ہے, وہ کیپٹن کامیاب ہوتا ہے. ملک کا بھی وہی پرنسپل ہے. آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ سارے قانون توڑے اور لوگوں کو, تھانے دار کو کہ قانون پہ چلے, ایسے نہیں ہو سکتا. جو دنیا میں ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے اوپر ایک اخلاقیات لاگو کرتی ہے, مورل ویلیوز اپنے پہ ڈالتی ہے, پھر عوام سے امید لگاتی ہے. دیکھیں اصل میں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. جو کامیاب معاشرہ ہے, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ادھر قانون کی بالادستی ہے. قانون ہوگا تو معاشرہ کامیاب اس ہوگا. میں بھی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم جسے انقلاب کہتے ہیں, ریولوشن کہتے ہیں, اس کو دوسرے انداز میں سول وار بھی کہا جاتا ہے. جب سول وار ہوتی ہو سکتا ہے پاکستان سول وار کے لیے رائپ ہو, اس کے بعد مینڈیٹ کریٹ ہوتا ہے جس مینڈیٹ کو آپ لینے جا رہے ہیں. الیکشنز کے اندر جانا, اس پروسیس سے نکلنا, چیزوں کو تبدیل کرنا, یہ اور آسپیکٹ ہے. یہ بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کے سامنے چیویز ہے وینزویلا میں, امریکن کالونی تھی تقریباً, ایک لیڈر آیا, اس نے بالکل اٹھا کے رکھ دیا اور پھر سوشو اکنامک جسٹس دیا. جو تیل کی اتنی بڑی دولت تھی وینزویلا کی, اس نے عوام کے اندر ڈالنی شروع کر دیا, اور اس کو دیکھے دیکھے سارے لیٹن امریکہ میں انقلاب آ رہا ہے. سارے ساورن گورنمنٹس آ رہی ہیں. پہلے سارے امریکہ کے ٹوٹیز تھے, وہاں بھی تبدیلی آ گئی ہے, اور بیلٹ باکس سے آیا ہے. ہر جگہ الیکشن سے چینج آیا ہے. صاحب جاتے جاتے میں آپ سے اس طرح بھی سوال کرتا ہوں. ایک ہے لیفٹ, ایک ہوتا ہے رائٹسٹ, لیفٹسٹ. آپ دیکھتے ہیں, آپ آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے, آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے سوشلسٹ, طارق علی کی وغیرہ. آپ کس کو زیادہ انکلین کرتے ہیں, ٹو دا لیفٹ اور ٹو دا رائٹ؟ یو ڈونٹ بلیو آن دیز ٹو تھنگس؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کو جو لیفٹ آف سینٹر ہونا چاہیے. لیفٹ آف سینٹر کیا ہے؟ معاشی انصاف. میں جس کو اصل میں میرا جو جس کی وجہ سے میں سیاست میں ہوں وہ یہ کہ اس ملک کے اندر ایک چھوٹا سا طبقے کے لیے پاکستان بنا ہوا ہے. تعلیم انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے, اچھے ہسپتال چھوٹے سے پیسے والے طبقے کے لیے, ٹیکس سسٹم امیروں کے لیے عیاشی, غریبوں کو ٹیکس لگتا ہے, امیر عیاشی کرتا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ امیروں کے لیے, صاف پینے کا پانی وہ امیروں کے لیے, جسٹس کا نظام وہ امیروں کے لیے, وہ قانون کے اوپر ہے. تو میں جو چاہتا ہوں پاکستان میں, جس کو آپ لیفٹ کہتے ہیں, پاکستان کو فلاحی ریاست بننا چاہیے, جو ریاست عوام کی ذمہ داری ہے. میں آپ سے اس طرح بھی سوال کرتا ہوں. یہ لیفٹ ہے, اس کو آپ لیفٹ کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ میرا اللہ میں ایمان ہے. لیفٹ کی پالیٹکس کا صرف یہ ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, وہ ان کا زیادہ رشا سے مارکسسٹ انسپائرڈ ہے, اس پہ میں بلیو نہیں. میں اللہ میں ایمان رکھتا ہوں, اور میں یہ بھی سمجھ نہیں, لیکن آپ خلافت راشدہ دیکھ لیں تو وہ لیفٹ سسٹم ہوگا, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ویلفیئر تھا. لیکن عمران صاحب, اب یعنی کہ باریک 19-20 کا بھی کوئی فرق ہوتا ہے, کوئی چھوٹا موٹا فرق, اب یہ آپ پتہ نہیں کر سکتے. اور میں اپنے آپ کو لبرل سمجھتا ہوں, لیکن ناٹ اے ویسٹرن لبرل, مسلم لبرل, علامہ اقبال اور قائد اعظم کی طرح کا لبرل. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ضیاء الحق اور جنرل مشرف میں کوئی ڈفرینشیٹ کریں, کیونکہ وہ تو بالکل بنیاد پرستی کی طرف, یہ انلائٹڈ ماڈریشن کا نام لیتے ہیں, وہ ایکسپلائٹ اسلام کو کرتے تھے, یہ انلائٹڈ ماڈریشن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کچھ 19-20 کا فرق تو ہوگا جہاں وہ کر سکتے ہیں آپ کے. بہت بڑا فرق تھا. یہ ضیاء الحق اب اس نے مسلمانوں کو نہیں مروایا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے, اس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے شہری نہیں مروائے. بہت بڑا فرق تھا. کلاشنکوف, عورتوں کے ساتھ زیادتیوں کے بل, اتنی بڑی جو ضیاء الحق نے جس کی ریپرکشنز آج نظر آ رہے ہیں, آپ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق نے, دیکھیں کوئی بھی ملٹری ڈکٹیٹر ملک کی بہتری نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا, اور اس لیے نہیں کر سکتا
کیونکہ وہ جب اپنے آپ کو لیجٹمائز کرتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو جب ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارے سسٹمز برباد کر کے کرتا ہے، اس لیے کوئی بہتری نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے صرف میں ان دو چیزوں پہ وہ کہہ رہا آپ کی صحیح بات ہوں ہے. کہ جہاں تک پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، جو جنرل مشرف نے کیا کسی پاکستانی ہیڈ آف اسٹیٹ نے نہیں کیا. یہ تھے ہمارے عمران خان. ان کی جو بھی پہچان ہے، مجھے جس سے محبت ہے ان کی عمران خان کی پہچان، وہ یہ تھی کہ جب بھی ہندوستان پاکستان میں ٹینشن ڈیولپ ہوا تو ایک کرکٹ تھی بیچاری، ایک شمع تھی دلیل سحر، جس سے ہندوستان پاکستان پھر تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنے آئے تھے. دنیا کا شاید بہت ہی یہ جو ہے وولٹائل حصہ ہے، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور بھی ہیں. مجھے ہمیشہ یہ اچھا لگتا ہے کہ اس خطے میں امن آ جائے، جو بھی انصاف کا حصہ ہے. گلزار کی یہ سطریں: صبح صبح خواب کے دستک پر دروازہ کھولا، دیکھا سرحد سے اس پار سے کچھ مہمان آئے تھے. آنکھوں سے مانوس تھے سارے چہرے، سارے سنے سنائے. پاؤں دھوئے، ہاتھ دھلائے، آنگن میں آسن لگائے اور تنور پہ مکئی کے کچھ میٹھے میٹھے ٹوٹ پکائے. کوٹلی سے مہمان میرے پچھلے سالوں کی گڑ لائے تھے. آنکھ کھلی تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا. ہاتھ لگا کر دیکھا تو تنور ابھی تک بجھا نہیں تھا اور ہونٹوں پہ میٹھے گڑ کا ذائقہ تک چپک رہا تھا. سرحد پر کل رات سنا ہے چلی تھی گولی، سرحد پر کل رات سنا ہے کچھ خوابوں کا خون ہوا تھا.